بزم نور میں خوش آمدید ناظرین، بڑھیں گے سید محمد طاہر نوید کی جانب، جو کہ ہمیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ کے سنائیں گے۔ جی۔ الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفراته ہے نور سحر چہرے سے تیرے اور شب کی رونق زلفوں سے اللہ 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 جبریل امی پیغام خدا لے کر آئے تھے شب اسرا، اللہ نے عرش پہ بلوایا، قربت کا شرف ان کو بخشا، سعتی شجر نطق الحجر شق القمر بإشارته، انگلی کے اشارے پیڑ چلے، اعجاز سے پتھر بول اٹھے، اور چاند ہوا ہے دو ٹکڑے، انگشت کے ایک اشارے سے، کنز الکرم مولانی امی ہادی اممی لشریعته، اللہ 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 لا الہ الا اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رسالت ماں فخر یوسف ہیں، جہاں یوسف کے حسن پہ انگلیاں کٹ جاتی ہیں، وہیں حسن محمد پر چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ یہ کرشمہ ہے ہمارے اور آپ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ ہمیں فخر ہے کہ ہم ان کے امتی ہیں۔ ہمارے درمیان موجود ہیں ولید ہاشمی صاحب، رہنما ہیں پی ٹی آئی کے۔ ولید ہاشمی صاحب، ہم آپ کو اس بزم میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ ایک سیاسی شخصیت ہیں، لیکن رمضان المبارک میں آپ کو ایز اے پولیٹیشین کچھ ریلیف حاصل ہے، اور رمضان میں کس حوالے سے کام کر رہے ہیں آپ بتائیے گا ہمارے ناظرین کو۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ریلیف کی آپ نے بات کی، جی، ریلیف تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی کو بھی ابھی حاصل نہیں ہے۔ اچھا، جس طرح ہمارے ملک میں غربت ہے جی، اور سفید پوش لوگ کس طرح اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، تو سب سے پہلے تو ہم لوگوں کو ان کو دیکھنا چاہیے اور ان کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ پاکستان کی یہ ہسٹری رہ چکی ہے کہ کوئی بھی گورنمنٹ اس میں آتی ہے
بہت کم ایسے لوگ آئے ہیں جنہوں نے عوام کو یہاں پہ ریلیف دیا ہے. تو ریلیف کی آپ بات جہاں تک کریں تو عوام کو تو ریلیف بالکل بھی نہیں ہے. جو انسان اپنی مطلب اپنے مدد آپ تحت کے کچھ کر سکتا ہے, اللہ نے جس کو حیثیت دی ہے اور جتنی ہمیں حیثیت دی ہے, تو اللہ کا شکر ہے کہ لوگوں کی مدد بھی کرتے ہیں, اور جتنا ہو سکتا ہے جتنی ہماری حیثیت ہے اتنا کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ. لیکن ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے آس پاس جتنے بھی سفید پوش لوگ ہیں ہمیں زیادہ سے زیادہ ان کی مدد کرنی چاہیے, کیونکہ رمضان کے مہینے میں یہ ساری چیزیں ہم لوگوں کو دیکھنی چاہیے. اور جتنا مافیا ہے یہاں پہ جو بھیک مانگ رہا ہے سڑکوں میں, جن کا دھندا ہی ہے, ہمیں ان کو جو ہے ایکسپوز کرنا چاہیے, اور اپنے جو قریب لوگ ہیں اور جتنے بھی شہر میں لوگ ہیں جو سفید پوش لوگ ہیں ان کی زیادہ سے زیادہ مدد کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا ولید صاحب, ایک طرف رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ ہے, تو دوسری جانب آپ کی پولیٹیکل سچویشنز بھی ہیں, کیسے مینیج کرتے ہیں دونوں کو, اور رمضان مبارک کے بابرکت مہینوں میں کیسے گھر والوں کو ٹائم دیتے ہیں, رمضان میں, افطاری میں, سحری میں, بتائیے گا. دیکھیں, رمضان تو جب بھی آتے ہیں, رمضان میں تو عبادت کا ہمارا مہینہ بڑا بلیسنگ والا منتھ ہے یہ. جی. تو رمضان میں زیادہ تر ایکٹیویٹیز صحیح بتاؤں تو ہوتی نہیں ہے. جی. کیونکہ سحری ہوتی ہے, پھر آپ روزہ رکھتے ہو, پھر جو آپ کے چھوٹے موٹے کام ہوتے ہیں وہ کرتے ہو, پھر افطاری ہوتی ہے, تراویحاں ہو جاتی ہیں, عبادت میں سارا ٹائم نکل جاتا ہے. لیکن آج کل کچھ ایکٹیویٹیز ہماری چل رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی, جیسے ابھی بھی لیاری میں ایک پروگرام تھا جو یوم تشکر بنایا گیا تھا عمران خان کی جانب سے آج. تو ہم لوگ وہیں پہ تھے, ہماری پارٹی وہاں پہ موجود تھی. تو ایسے چھوٹے موٹے پروگرام چل رہے ہیں, کیونکہ آج کل جو سیاسی حالات ہیں یہاں پہ اس ملک کے, اس کے حساب سے ایکٹیویٹیز ہر ویک ہی ہو رہی ہے. تو پہلے رمضانوں میں اتنی ایکٹیویٹیز نہیں ہوتی تھی, لیکن اب تھوڑی سی ایکٹیویٹیز ہونی شروع ہو گئی ہیں. تو اتنا مشکل نہیں ہوتا, لیکن ٹائم دے دیتے ہیں. جی جی. اچھا ولید صاحب, رمضان مبارک میں گلی کرکٹ بھی ہوتی ہے, اسپورٹس ایونٹس بھی ہوتے ہیں, تو پولیٹیکل پرسنالٹیز کو ذرا پرے رکھ کر ان ایکٹیویٹیز میں بھی آپ آگے آگے رہتے ہیں؟ بالکل, میں نائٹ میچز جو ہوتے ہیں کرکٹ کھیلتا ہوں وہاں پہ, لیکن اس رمضان میں تو بہت کم کھیلا ہے. اچھا. تو ویسے نائٹ میچز بہت ہوتے ہیں ہمارے, اور میں کرکٹ بچپن سے ہی کھیلتا آ رہا ہوں اور بہت شوقین ہوں کھیلنے کا بھی اور دیکھنے کا بھی. اچھا, مجھے بتائیے گا کہ دیگر سیاسی جماعتوں کی جانب سے بھی افطار کیمپ لگ رہے ہیں. جی جی. تو پی ٹی آئی کی جانب سے کوئی افطار کیمپ یا ڈنر کا حساب کتاب ہے؟ دیکھیں, میں نے آپ کو بتایا کہ جتنے بھی ہمارے پی ٹی آئی کے ایم این اے ایم پی ایز ہیں یا لیڈران ہیں یا جو بھی جس حیثیت کا بھی بندہ ہے, وہ زیادہ سے زیادہ کوشش کر رہا ہے کہ کہیں دسترخوان لگا رہا ہے کوئی, مطلب جتنا غریبوں کے لیے ہو سکتا ہے وہ لوگ کر رہے ہیں. اب ایک طریقے سے کہ مطلب دکھاوا ہوتا ہے میڈیا پہ لا کے افطار پارٹی کروانا یا وہ کرنا, یہ چیزوں سے ہماری میرے خیال سے پارٹی پالیسی کے بھی خلاف ہے, پہلے بھی نہیں ہوا اور ابھی بھی نہیں ہو رہا ہے. جس کی جو حیثیت ہے وہ اپنے کر رہے ہیں وہاں پہ. بالکل. اچھا ولید صاحب, آپ نے اپنی گفتگو میں سفید پوش حضرات کا ذکر کیا. سفید پوش حضرات کو صحیح سے مانگنا بھی نہیں آتا جسے کہتے ہیں, تو کس طریقے سے ان کی مدد کی جائے کہ اگر ایک ہاتھ سے دیں تو دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہیں چلے, اور ان کی وہ محرومیاں, ان کی جو عزت ہے وہ برقرار رہے اور ان کی مدد بھی ہو جائے؟ دیکھیں, یہ بہت میرے خیال سے بہت آسان چیز ہے, کیونکہ آج جو بندہ 20 یا 25 ہزار روپے کماتا ہے وہ میری نظر میں سفید پوش ہی ہے. صحیح. کیونکہ 20 ہزار یا 25 ہزار میں کسی کا گزارا نہیں ہے. آپ 50 ہزار 60 ہزار بھی کمانے والے یہاں پہ لا کے دکھا دیں اور مجھے بتا دیں کیسے وہ اپنے گھر کا کرایہ دے گا, کیسے وہ اپنے گھر میں راشن ڈالے گا, کیسے اپنے بچوں کا پیٹ پالے گا. تو ہمیں آج کل میرے خیال سے سفید پوش جو لوگ ہیں ان کی نشاندہی کرنا بہت آسان ہے, جیسے فوڈ پانڈا کے رائڈرز ہیں ہمارے. بالکل. اور جتنے بھی چھوٹے موٹے رائڈرز ہوتے ہیں کام کرتے ہیں, اور جتنی بھی گارڈز ہیں ہمارے سیکورٹی گارڈز ہر گلی میں ہوتے ہیں, ان کی ہمیں مدد کرنی چاہیے بغیر بتائے, کیونکہ کوئی بھی سفید پوش بندہ خود سے آپ سے نہیں مانگے گا. ٹھیک ہے. اچھا ولید صاحب کافی پی ٹی آئی کے سرگرم کارکن بھی ہیں. اچھا, میں آپ اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں, ولید صاحب کا بحریہ ٹاؤن میں ایک پروجیکٹ بھی تعمیر ہو رہا ہے. ولید صاحب سے جانیں گے اس پروجیکٹ کے حوالے سے. جی ولید صاحب, بحریہ ٹاؤن میں کیا پروجیکٹ ہے, کیا معاملات ہے, اس کے ہمارے ناظرین محترم کو بتائیے گا. جی, بحریہ ٹاؤن میں الحمدللہ ہمارا جو ہے گراؤنڈ+8 کا پروجیکٹ ہے. اچھا. 307 میں, جو کہ 266 اسکوائر یارڈز پر ہے. جی. اس میں 32 فلیٹس ہیں ہمارے اور 4 شاپس ہیں نیچے. اچھا. 3 سال کا پروجیکٹ ہے یہ, اور 3 سال میں اس کو انسٹالمنٹ میں ہم لوگ بکنگ کر رہے ہیں اس کی. صحیح صحیح. اچھا, الیکشنز قریب ہیں, الیکشن کی تو ڈیٹ بھی ابھی, الیکشن کے حوالے سے کیا تاریخ ہے اور کیا منصوبہ بندی ہے؟ NA 239 جو کہ میرا اپنا بھی حلقہ لگتا ہے جہاں پہ میری رہائش ہے. جی. وہاں سے ابھی 30 اپریل کو بائی الیکشن ہونے جا رہا ہے, اور
انشاءاللہ تعالی پہلے بھی وہاں پہ ہمارے جو کینڈیڈیٹ تھے 2018 میں اکرم چیمہ صاحب جی انہوں نے ون کیا تھا. پھر 16 اکتوبر 2022 کو وہاں پہ بائی الیکشن ہوئے جس میں ہمارے پارٹی کے چیئرمین عمران خان نے خود کانٹیسٹ کیا تھا اس کانسٹیٹوینسی سے. تو انہوں نے الحمدللہ پورے پاکستان میں اس بائی الیکشن کی سب سے بڑی لیڈ حاصل کی تھی, ٹھیک جو ہے. کہ 32,000 ووٹوں کے مارجن سے ہم لوگ جیتے تھے. جیتے اس دفعہ بھی الیکشن میں انشاءاللہ ابھی کل کی نیوز آئی ہے کہ جو ہماری مقابل پارٹی تھی جس سے ہمارا کہہ سکتے ہیں تھوڑا بہت مقابلہ تھا, متحدہ قومی موومنٹ, وہ بائیک آؤٹ کر چکی ہے. اچھا تو انشاءاللہ ٹھیک ہے. یہ سیٹ بھی ہم لوگ اچھا انشاءاللہ آسانی سے نکالیں گے. آپ کے حلقے میں کیا تیاریاں چل رہی ہیں الیکشن کی, اور عوام اس حلقے کی کتنی پرجوش نظر آ رہی ہے؟ ابھی ریسنٹلی بلدیاتی الیکشن ہوئے ہیں, اگر میں آپ کو بتاؤں بلدیاتی الیکشن کو اتنا مکس اپ کر دیا گیا تھا کہ ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے, جی 3 دفعہ کینسل کر کے 4تھی دفعہ رات کے 12 بجے تک میں نے وہاں سے الیکشن لڑا تھا وائس چیئرمین کا. مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ صبح الیکشن ہونا ہے یا نہیں ہونا. اچھا تو عوام کو گمراہ کیا گیا ہے, اور جس طرح رزلٹ وہاں پہ تبدیل کیے گئے ہیں, خیر یہ اس پروگرام میں بات کرنے کی نہیں ہے, لیکن بہت عوام کو گمراہ کیا جا رہا ہے. جی الیکشنز نہیں ہو رہے, الیکشنز ہو رہے ہیں. ابھی بھی ضمنی الیکشن جو ہمارا 30 تاریخ کو ہے وہ بھی کشمکش کا شکار ہے کہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. جی آج اس کی ہیئرنگ تھی, میرے خیال سے, مجھے نہیں پتا اس کا کیا فیصلہ آیا ہے. جی تو اچھا اگر ہو رہے ہوں گے تو آپ اس میں الیکشن میں حصہ لیں گے؟ جی جی بالکل لیں گے. اور میری آپ کو میں نے زبردست. بتایا میری کانسٹیٹوئنسی ہے, وہاں سے میں نے الیکشن لڑ چکا ہوں, وہاں کا میں عہدیدار ہوں, ذمہ دار ہوں پارٹی کا. تو ہمارے اوپر تو پوری ذمہ داری آتی ہے وہاں پہ الیکشن انشاءاللہ بھرپور طریقے سے لڑیں گے اور وہاں کی عوام کو جو ہے نکالیں گے انشاءاللہ. اچھا کیا کیا مسائل ہیں آپ کے حلقے میں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں, جو آپ کے لیے چیلنجز ہیں, اور جس کی وجہ سے عوام پریشان حال ہیں, تو اس کو ٹیکل کرنے کے لیے کیا منصوبہ بندی ہے آپ کی؟ دیکھیں 2018 میں ہم لوگوں نے وہاں سے جب ایم این ای کی سیٹ جیتی تھی, ایم پی ہم ہار گئے تھے وہاں سے, اچھا تو سالانہ ہمیں فنڈ ملتا تھا 15 کروڑ پہ. اچھا 15 کروڑ پہ ہمیں سالانہ فنڈ ملتا تھا, جو کہ این اے 239 کوکرا پار سے شاہ فیصل کالونی, پورا ماڈل ٹاؤن اور بلوچ کالونی تک ہلکا جاتا ہے. تو اس میں وہ 15 کروڑ پہ ہمیں ڈیوائیڈ کرنے پڑتے تھے. تو جتنا ہم سے ہو سکا ہم نے وہاں پہ کام کرایا الحمدللہ. اور یہ ہم لوگ یہ نہیں کہتے کہ ہم نے کسی پہ احسان کیا ہے, لیکن جو ہماری ذمہ داری تھی ہم نے پوری کی ہے. جو ماشاءاللہ. جس عوام کے ٹیکسز کا پیسہ تھا وہ ہم نے ان کے گیٹ تک لگایا. لیکن یہ ہمیں یہ سمجھنی چاہیے, اور ہماری عوام کو یہ سمجھنی چاہیے بات, کہ یہ کام بلدیاتی نمائندوں کا ہوتا ہے, جو کہ اپنی ذمہ داری کبھی بھی پوری نہیں کرتے آ رہے. اور بلدیاتی نمائندے جو وسیم اختر ہمارے میئر آئے اور جو بھی آئے, کسی نے بھی ڈیلیور نہیں کیا. اور ہمارا جو انفراسٹرکچر ہے, سب سے آپ نے پوچھا ہے وہاں پہ مسائل کیا ہے, جی پورے کراچی کا مسائل یہ انفراسٹرکچر ہمارا تباہ ہے. اچھا اور بہت مشکل ہے کہ اس کو دوبارہ ہم لوگ اگر کرے, کوئی ایماندار بندے آتے ہیں یا کام کرنے والے بندے آتے ہیں, تو ابھی جیسے جماعت اسلامی کو موقع ملا ہے, ہم امید کرتے ہیں وہ کام کرائیں. ان کا اگر میئر آتا ہے انشاءاللہ یا پیپلز پارٹی کا آتا ہے, تو ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ کراچی ہمارا شہر ہے, اس میں ترقی ہونی چاہیے, اور یہ اس کو آگے جس طرح یہ ٹیکسز دیتا ہے اپنے ملک کو چلاتا ہے, اسی طرح اس کو بھی دینا چاہیے. بالکل, امید سے ہی عوام اپنے حکمران کو منتخب کرتی ہے, اور یہ امید ہی ہے جس کی وجہ سے ان کو لگتا ہے کہ ان کے مسائل حل ہوں گے. ہمارے دل سے دعا ہے کہ اس بار ایسے امیدوار آئیں, جو بھی کینڈیڈیٹ آئے وہ ملک کے حالات بہتر کرے, ملک کا انفراسٹرکچر بہتر کرے, خاص کر کراچی کے عوام کے مسائل دور کرے, جو کراچی کی عوام کو چیلنجز درپیش ہے اس سے اس کو نکالیں. اچھا مجھے بتائیے گا ولید صاحب, بڑی اچھی گفتگو کر رہے ہیں آپ, سیاست کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں سیاست کو ہمیں اگر اچھی نظر سے دیکھنا چاہیے تو سب سے پہلے ہماری نیت صاف ہونی چاہیے. لیکن افسوس کے ساتھ ہمارے ملک میں سیاست ایک ماروثی سیاست ہو گئی ہے. یا تو سیاست وہ بندہ آتا ہے جو بے روزگار ہوتا ہے اور جس کو اپنا اس کو کاروبار بنانا ہوتا ہے. اچھا, تو سیاست تو ہماری ایسی ہو گئی ہے کہ, اور ابھی جو حالات چل رہے ہیں آپ دیکھیں, آپ مجھے بتائیں کون ماں باپ اپنے بچوں کو سیاست میں حصہ لینے دیں گے؟ کوئی بھی. جس طرح کے حالات پیدا کر دیے گئے ہیں, آپ مجھے بتائیں کون نوجوان آ کے سیاست کرے گا؟ بالکل. تو یہی لوگ ہیں. اور میں بولتا ہوں بلکہ ہم لوگ جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں ہمارے شہر کے, ہمارے ملک کے, ان کو سیاست میں آنا چاہیے, ورنہ یہی جو بے ایمان سیاست دان ہیں وہی ہمارے اوپر مسلط ہوتے رہیں گے. اور اس ملک کو جو 1947 میں ہم آزاد ہوا تھا, اور آج بڑی شرم سے بولنا پڑتا ہے کہ ہم بنگلہ دیش سے بھی پیچھے رہ گئے ہیں. اچھا ولید صاحب مجھے بتائیے گا کہ ہماری عوام کو اویئرنیس کی کمی ہے, تو عام عوام جو عام نوجوان ہیں ان کو آپ کیا مشورہ دیں گے کہ ان کو سیاست میں آنا چاہیے یا نہیں, اور ان کے گھر والوں کو ان کو سپورٹ کرنا چاہیے یا نہیں؟
دیکھیں سیاست اگر ہمیں دیکھنا چاہیے، سیاست ایک خدمت ہے، انسانیت کی خدمت ہے. اچھا، اور بہت اچھا جذبہ، اور بہت اچھی سوچ. جب پڑھے لکھے لوگ سیاست میں آئیں گے، اور آج اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں، ہم لوگ سوشل میڈیا میں بیٹھ کے تنقید کرتے رہتے ہیں، جی فلاں اتنا برا ہے، فلاں اتنا برا ہے، لیکن خود اپنا جو ہے پارٹ نہیں کرتے. آ کے سیاست میں ہم لوگ گلی محلوں میں نکلتے ہیں. اب کوئی ہماری گلی کا گٹر بھی نکل رہا ہوگا، ہم سیاست میں وہ اپنی اس کی پکچر لیں گے اور سوشل میڈیا میں اپلوڈ کر دیں گے، بالکل. لیکن خود اس کے لیے نہیں نکلیں گے. بالکل، جب تک آپ خود اس کے لیے نہیں نکلو گے، آپ کا مسئلہ کوئی حل نہیں ہونے والا. بہت اچھی بات کی. اچھا، آپ ایز اے سیاستدان انشاءاللہ آپ حصہ بھی لیں گے اور جیتیں گے بھی، تو کیا لگتا ہے آپ کو جب آپ جیتیں گے تو اپنا جیسے سوشل میڈیا کیمپینز چل رہی ہیں، سوشل میڈیا کیمپینز مزید مضبوط کریں گے؟ کیونکہ آپ نے بتایا کہ آپ عوام کی خدمت بھی کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا کیمپین مزید مضبوط کرنے پہ توجہ ہوگی آپ کی؟ دیکھیں ابھی دور ہی سوشل میڈیا کیمپین کا ہے، جی. اور ہم لوگوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس پہ جو ابھی بلدیاتی الیکشن ہوئے ہیں، جی، اور اس کی تعریف بھی کرنی چاہیے. جماعت اسلامی کی جو سوشل میڈیا کیمپین بہت چلی ہے، اچھی بات. اس سے ان کو بہت فرق پڑا ہے. جی، اس کی جیت میں اس نے بہت رول ادا کیا ان کی سوشل میڈیا کیمپین کا، اور بہت تگڑی کیمپین چلائی ان لوگوں نے. بالکل. اور سیاست ہی نہیں، آج کل آپ دیکھیں نا، کاروبار میں بھی سوشل میڈیا ٹرینڈ بن کیمپین چکا ہے. تھا ان کا. بالکل. ہاں، ہر چیز میں آپ کو سوشل میڈیا کیمپین کی آپ کو نیڈ پڑتی ہے. بالکل. ٹھیک ہے، بڑھیں گے علامہ صاحب کی جانب. چونکہ آج موضوع ہے جنت اور جنت کے سردار، تو کیوں نہ امام حسن علیہ السلام سے کے حوالے سے کچھ گفتگو جان لیں علامہ صاحب سے. اچھا علامہ صاحب، مجھے بتائیے گا کہ ایک یہودی کا اور امام حسن علیہ السلام کا ایک مکالمہ بہت مشہور ہے، وہ مکالمہ کیا ہے ہمارے ناظرین محترم کو بتائیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ مکالمے سے پہلے ایک حدیث ہے، وہ مکالمے کا حصہ ہے. بالکل. رسول گرامی کی حدیث ہے کہ فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اچھا. اور کافر کے لیے جنت ہے. تو ہوا یہ کہ وہ یہودی ایک مرتبہ امام حسن کو اس نے دیکھا کہ بہترین بہت قیمتی گھوڑے پر سوار ہے، اچھا. بہترین پوشاک پہنی ہوئی ہے. اس نے لگام میں ہاتھ ڈالا اور کہا کہ میں آپ کے حساب سے کافر ہوں، اور آپ کے جد کی حدیث ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے. جی. یہ کیسی جنت ہے کہ میں یہاں پریشان ہوں، میرے یہاں غربت ہے، اور آپ کے لنگر کھانے چل رہے ہیں، دسترخوان امام حسن. آپ کا دسترخوان چل رہا ہے، جی. آپ نے بہترین پوشاک پہنی ہے، آپ کے پاس سواری بھی موجود ہے، آپ کے پاس نقدی بھی موجود ہے. تو یہ کیسا قید خانہ ہے اور یہ کیسی جنت ہے؟ تو امام نے کہا کہ میرے جد نے حق اور سچ فرمایا. جب مومن قیامت میں پہنچے گا اور اس کے اعمال کے عوض جو پروردگار اس کو دے گا، جی. تو وہ دیکھنے کے بعد وہ یہ سوچے گا کہ اب تک میں قید خانے میں رہ رہا تھا، کیا خدا نے دے دیا مجھے. اور کافر کو جو عذاب وہ دردناک دے گا، جی. تو وہ یہ سوچے گا کہ جس انداز سے میں دنیا میں گزارا تھا وہ تو بہت بڑی جنت تھی میرے لیے. میں یہاں پر جو ہے وہ پریشان ہوں، میں یہاں پر عذاب میں ہوں. لہذا کافر کے لیے کمپیریٹیولی جو آگے کی زندگی ہے، اس حساب سے یہ جو جگہ ہے یہ ایک جنت ہے، اور مومن کے لیے یہ جگہ جو ہے وہ قید خانہ ہے. یہ جگہ قید خانہ ہے. اچھا، مجھے بتائیے گا کہ اللہ سے تو مانگتے ہیں، لیکن وسیلہ بنانا، اللہ تک پہنچنے کے لیے کسی کو درمیان میں وسیلہ بنانا، وسیلہ بنائے رسول پاک کو، وسیلہ بنائے مشکل کشا علی المرتضیٰ کو، وسیلہ بنائے پنجتن پاک کو، تو وسیلہ بنانا کیسا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، آپ کے سوال کا جواب ہم قرآن سے لے لیتے ہیں، وہ زیادہ بہتر ہے. بالکل. اور وہ یہ کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. جی. اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، جی. وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی خاطر اس کی راہ میں وسیلہ تلاش کرو. ابتغاء کا لفظ ہے، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور لفظ وسیلہ خود قرآن نے استعمال کر دیا کہ اس کی راہ میں وسیلہ تلاش کرو. خدا یہ کہہ رہا ہے کہ وسیلہ ہم نے بنایا ہے، تلاش کرنا تمہارا کام ہے، بنانا تمہارا کام نہیں ہے، بنا ہم نے دیا ہے. تو اب اہل بیت کو وسیلہ بنایا ہے. اچھا، ایک آرگیومنٹ یہ پیش کیا جاتا ہے کہ وہ جو سورہ الحمد کی ابتدائی آیت ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگار ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، و ایاک نستعین، ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. تو اس کو کیسے ہم کاؤنٹر کریں، یا اس کا کیا جواب ہوگا؟ اسی سورہ الحمد میں آگے بڑھیے آپ تو صراط الذین اہدنا الصراط المستقیم، اے پروردگار ہمیں سیدھے راستے کی جانب جی. چلا یا بڑھا.
صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جی جن پر تو نے نعمت نازل کی. تو راستہ تو پروردگار کا ہے. بالکل لوگ کہاں سے آ گئے؟ صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تو نے نعمت نازل کی. جی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے رستے پر مت چلانا جن پر تو نے اپنا غضب نازل اللہ کا کیا. غضب نازل ہو. ولا الضالین، جن پر جو گمراہ ہیں ان کے رستے پر نہ چلانا. بالکل. تو راستہ معلوم ہوا اللہ کا ہے. لوگ کچھ ایسے ہیں جن پر نعمت نازل کی، ان نعمت والوں کو دیکھ کر ہم بالکل. خدا کے رستے پہ پہنچے. بالکل. اچھا مولانا صاحب، ہمارے ناظرین محترم کو کوئی مختصر سا پیغام دے دیجیے گا رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے حوالے سے، کوئی مختصر سا پیغام. جی مختصر سا پیغام یہ ہے کہ دیکھیے، تقوی اختیار کرنے کے حوالے سے جو بہت زیادہ پریشان کن معاملہ پایا جاتا ہے، اور وہ یہ کہ ہم متقی کیسے بنے. لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ اگر ہم متقی بننا چاہتے ہیں تو کیسے بنے. بہت سادہ سی ڈیفینیشن ہے، اور ہر شخص جو اس پر عمل کر لے، حلال پر عمل کرے، حرام سے پرہیز کرے. اس سے بڑھ کر کوئی جو ہے نا وہ پروردگار نے چاہا نہیں ہے کہ وہ نوافل ادا کرتا ہو، وہ بہت بڑے بڑے نیک کام کرتا ہو. حلال پر عمل کرتا ہو، حرام سے بچتا ہو. ٹھیک ہے. فرائض پر عمل کرے اور حرام سے بچے. ٹھیک ہے. ولید ہاشمی صاحب، رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے حوالے سے ہمارے ناظرین پیغام کو کوئی مختصر سا پیغام. دیکھیں، رمضان مبارک میں تو میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم سب کی، جتنے بھی مسلمان ہیں، اس مہینے میں ہم لوگ کی جتنے بھی ہم لوگ کر سکیں لوگوں کے لیے، غریب لوگ جو ہیں اور سفید پوش لوگ جو ہیں، ان کی مدد کی جائے. اور مدد کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بے روزگار جو لوگ ہیں ان کو روزگار کی جو ہے روزگار دیا جائے، ان کو کوشش کی جائے ان کے لیے. یہی میرے خیال سے اس مہینے کی سب سے بڑی عبادت کے بعد. اس بسنگ کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے درمیان ایک بہت ہی اچھی آواز والے نعت خواہ موجود ہیں. میں چاہوں گا کہ وہ اپنی خوبصورت سی آواز میں پہلے اپنا نام بتائیں، اسم گرامی بتائیں، پھر اپنا کلام پیش کریں. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میرا نام بدر منیر قادری. کیا کہنا؟ آپ کے ساتھ پہلے بھی میں نے پروگرام کیا، جی. اور آج چونکہ جشن مولا حسن کیا رضی اللہ کہنا تعالیٰ منایا جا رہا عطا ہے، ہو عطا ہو. تو آپ کے لیے ایک تحفہ بھی میں لایا ہوں. کیا میراث کہنے؟ علی. سلامت رہیے. ہمارے بزرگ ہیں صوفی شوکت رضا. آپ صوفی بزرگ ہیں، اور اہل بیت کی شان میں بہت پیارا یہ لکھا ہوا جو کتاب ہے، میں آپ کے سلامت ہے. تحفے کے لیے لایا ہوں. سلامت یہ میں پہلے کلام پیش کر دوں، بالکل بالکل. اس کے بعد میں آپ کو تحفہ پیش کرتا ہوں. بالکل. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وصحبہ سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. پروردہ شاہ زمن مولا حسن، مولا حسن، حسن بہار پنجتن مولا حسن، مولا حسن. کیسے بیاں ہو مرتبہ نور نگاہ سیدہ، کیسے بیاں ہو مرتبہ نور نگاہ سیدہ. شہزادہ خیبر شکن، شہزادہ خیبر شکن مولا حسن، مولا حسن. اور کیسے بیاں ہو مرتبہ چہرہ شبیہ مصطفیٰ، کیسے بیاں ہو مرتبہ چہرہ شبیہ مصطفیٰ. سب سے جدا جس کی پھبن، سب سے جدا جس کی پھبن مولا حسن، مولا حسن. اور شعر دیکھیے، نور نبی کی روشنی زہرا سے جو آگے چلی، نور نبی کی روشنی
زہرا سے جو آگے چلی اس نور کی پہلے کرن اس نور کی پہلے کرن مولا حسن مولا حسن مجھ پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا لوگ کہنے لگے پنجتن کا گدا اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی بے دم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات بے دم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات بے دم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی پروردائے شاہ زمن مولا حسن مولا حسن بہت ہی خوبصورت آواز میں خوبصورت سا کلام اور ایک منفرد کلام پیش کر رہے تھے بدر منیر صاحب آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں آپ نے ہمارے بزم کو 4 چاند لگائے شکریہ ادا کرتا ہوں ولید ہاشمی صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں بین الاقوامی شہرت یافتہ عالم دین مولانا اعجاز احمد محسنی صاحب آپ کا اچھا ناظرین اس بزم کو سجانے میں اسپانسرز بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں ہمارے پراؤڈ اسپانسر ہیں موبائل اینڈ بازار کمال کام کرتے ہیں جو بھی الیکٹرانک اپلائنسز آپ کو چاہیے ہوتے ہیں وہ آپ کو لیز پہ دیتے ہیں چاہے کو دوسرے آؤٹ لیٹ سے چاہیے ہو وہ آپ کو لیز پہ دیں گے آپ کی جانب سے یکمشت اماؤنٹ پے کریں گے اور رمضان کی خصوصی آفر چل رہی ہے کہ نو ڈاؤن پیمنٹ یعنی کہ آپ نے کوئی بھی الیکٹرانک اپلائنسز خریدنی ہے آپ نے موبائل اینڈ بازار کو بتانا ہے وہ آپ کے عوض کسی دوسرے آؤٹ لیٹ پہ بھی فل پیمنٹ دیں گے اور آپ نے رفتہ بغیر کسی ڈاؤن پیمنٹ کے وہ ادا کر دینی ہے اور جو لباس زیب تن کر کے میں آپ کے سامنے حاضر ہوتا ہوں وہ لباس اسپانسر ہوتا ہے ایجنٹس بائی آصف امدانی اور جو گفٹ اسپانسر ہمارے درمیان موجود ہیں وہ ہیں نیلسن پینٹس یہ نیلسن پینٹس کا گفٹ اتنی آسانی سے مل سکتے ہیں کہ آپ نے موبائل اٹھانا ہے یوٹیوب پہ جانا ہے یوٹیوب پہ SM پروڈکشن 99 لکھنا ہے اور پھر اس کو سبسکرائب کرنا ہے اور سبسکرائب کیا ہوا اسکرین شاٹ دیے گئے نمبر پر ارسال کرنا ہے اور پھر اس کے درمیان قرآن اندازی ہوگی اور قرآن اندازی میں جو بھی فاتح قرار پائے گا اسے ملیں گے یہ بیش قیمت انعامات تو ناظرین بزم کا سلسلہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے اور ہم نے خصوصی گفتگو کی ہے معروف تاجر اور سمبل آف ویلفیئر اشرف میمن صاحب کے دولت خانے پہ جا کر آپ کو دکھائیں گے اشرف میمن صاحب کے ساتھ ہم نے کیا گفتگو کی ہے جزاک اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کا میزبان سید مہدی عباس بزم نور میں آپ ناظرین محترم کو خوش آمدید کہتا ہوں آج ہم جس کے دولت خانے پہ موجود ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں وہ ہیں جناب اشرف میمن صاحب ایک معروف سماجی رہنما بھی ہیں اور ایک بلڈر بھی ہیں اور بچوں کی تعلیم و تربیت میں بھی خاصا بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں اور اشرف میمن صاحب SM پروڈکشن کے تمام پروگرامز میں آتے ہیں شامل ہوتے ہیں لیکن اپنی مجبوری اور ایک حادثے کا شکار ہونے کے باعث وہ ہمارے درمیان پروگرام میں موجود نہیں رہے تو ہم خود اشرف میمن صاحب کے پاس آ گئے ان سے ان کی طبیعت جانیں گے السلام علیکم اشرف میمن صاحب وعلیکم السلام کیسی طبیعت ہے اب آپ کی بتائیے مہدی صاحب اللہ کا شکر بڑی مہربانی آپ نے یہ تکلف کیا اور یہ شاہ رخ صاحب کی محبت ہے کہ میں تقریباً 3 سال سے شاہ رخ صاحب کے جتنے بھی پروگرامز ہیں SM کے حوالے سے تو پروڈکشن کے حوالے سے تو تقریباً پروگرام میں شریک رہا ہوں اور اس سال کی حادثہ ہونے کی وجہ سے میں شریک نہیں ہو پایا تو یہ بھائی نے مجھے یاد رکھا ویری کائنڈ بڑی مہربانی آپ لوگوں نے یہ تکلف کیا جی اشرف صاحب آپ کی بے شمار خدمات ہیں اور بالکل آپ کو یاد رکھیں گے آپ کو بھلایا کیسے جا سکتا ہے یاد تو ان کو رکھا جائے جس کو بھلایا جا سکتا ہے آپ کی جو خدمات ہیں وہ بھلانے والے نہیں کچھ اپنی سماجی خدمات کے بارے میں ہمارے ناظرین محترم کو بتائیے گا بھائی جان دیکھیں اللہ جب کسی کو دیتا ہے تو اس پہ یہ لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے اس میں سے وہ کنٹریبیوشن اس کا لوگوں پہ لازم ہو جاتا ہے کہ لوگوں میں اس کا حصہ ڈالے بالکل اور یہ جو لوگ کرتے ہیں تو اپنی بھلائی اپنے لیے کرتے ہیں جی
یہ لوگوں کے لیے نہیں کرتے. اچھا یہ اب سلسلہ کیا ہے کہ بہت سے لوگ زیادہ اس کو بڑھ چڑھ کے پیش کر رہے ہوتے ہیں, کچھ لوگ کر رہے ہوتے ہیں تو بس اپنی دنیا میں اپنے لوگوں کو اپنے انداز سے چلا رہے ہوتے ہیں, بلا وجہ کا پروپیگنڈا نہیں. اور یہ جو کرنا ہے یہ تو لازم ہے ہر اس انسان پہ جس پہ یہ ذمہ داری آ جاتی ہے, جس کو اللہ نواز دیتا ہے. تو یہ نوازنا جو ہے یہ آپ کا انعام اسی صورت میں آپ کا قبول ہوتا ہے جب آپ لوگوں کا خیال رکھتے ہیں. بہت اچھی بات کر رہے ہیں اشرف میمن صاحب. اور یوں تو اشرف میمن صاحب گزشتہ رمضان بھی اور اس سے پہلے کے رمضانوں میں بھی تمام ٹی وی چینلز کی اور خصوصاً رمضان ٹرانسمیشنز کی زینت بنے رہتے ہیں, لیکن اس بار آپ کا پورا دن گھر میں گزرتا ہے. اس بار ٹرانسمیشن میں جانا نہیں ہو رہا اور زیادہ مصروفیات بھی نہیں ہو رہی ہیں آپ کی طبیعت کی وجہ سے. تو اس بار گھر میں زیادہ تر کہاں وقت بتاتے ہیں؟ عبادات میں بتاتے ہیں اور کیا سماجی خدمات میں بتاتے ہیں؟ مجھے بتائیے گا. یہ اصل میں مجھے 6 فروری کو میرا یہ حادثہ ہوا ہے, ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا تو یہ میری کمر پہ 2 مائنر سے بال آ گئے ہیں اسپائن کورڈ پہ. اب وہ بڑا ڈینجرس تھا, ایڈوائس تھی ڈاکٹر کی یا تو آپریٹ کرا لو یا آپ کو زیادہ ٹائم دینا پڑے گا سیدھا لیٹ کے, اور اس کا جو ایک پروپر ایک طریقہ کار ہوتا ہے. تو میں نے یہ سیکنڈ آپشن کو جو ہے نا میں نے اس کو اوکے کیا. میں نے کہا ٹھیک ہے, اور اللہ کا کرم ہے کہ میں کسی وقت بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا, چلنا تو دور کی بات ہے, کروٹ بدلنا بھی مشکل تھا. الحمدللہ اب بہت حد تک طبیعت میری بہتر ہو گئی ہے, لیکن کوئی ڈاکٹر کی ایڈوائز ہے ابھی کوئی 20-22 دن اور میں نے نکالنے ہیں اسی طرح احتیاط کے ساتھ. تو اس دفعہ میں آپ لوگوں کو بڑا مس کر رہا ہوں. ماشاءاللہ آپ کے سارے پروگرام بھی, آپ کے پروگرامس, آپ کے سارے جتنے بھی کنٹریبیوشن کا سلسلہ, لوگوں کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ماشاءاللہ زبردست ہے اور بہت اچھا پروگرام کر رہے ہیں آپ. تو یہ ہے سلسلہ. اچھا اب گھر پہ کیا ہوتا ہے کہ آپ لازمات ہے, کچھ تھوڑی بہت رمضان کا مہینہ ہے تو عبادت بھی ہوتی ہے. پھر یہ آپ کا یہ ٹی وی پہ جو ٹاکرے چلتے ہیں اس کو سن کے بھی آدمی پک جاتا ہے. تو یہ مختلف حالات بھی اتنے ہمارے اچھے نہیں ہیں, لوگوں کے بھی حالات اچھے نہیں ہیں, غربت بڑھ گئی ہے, لوگوں کے ساتھ مسئلے مسائل بڑھ گئے ہیں, مہنگائی کے حوالے سے بہت زیادہ لوگ مشکل میں ہیں. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو مشکلات سے نکالے اور اللہ کرم کر دے. جی تو اشرف میمن صاحب, ایس ایم نعت کونسل سے آپ کی خاصی وابستگی رہی ہے اور نعت خوانی اور نعت کو کافی آپ پروموٹ کرتے ہیں, تو نعت خوانی اور نعت خواں حضرات سے وابستگی کیسی رہی آپ کی, بتائیے گا. سبحان اللہ, بہت ہی اچھا. اور اس میں ہمارے پیش ہیں شاہ رخ صاحب, یہ لیڈ کر رہے ہوتے ہیں مختلف پروگرام اور ہمیں اپنے پروگراموں میں جو ہے آگے بڑھاتے ہیں, بڑھ چڑھ کے ہمیں موٹیویٹ کرتے ہیں. اور الحمدللہ بہت سارے پروگرام انہوں نے کیے ہیں اور ایسے لوگوں کو لے کر آئے جن کا کوئی نام نہیں تھا, ان کی کوئی شناخت نہیں تھی, لیکن اللہ نے ان کو عزت دے دی. اپنا انہوں نے محنت کی اور تھوڑا سا ان کو وسیلہ شاہ رخ صاحب بنے, ہم لوگ بھی کسی طرح سے اس میں کنٹریبیوشن ہمارا بھی ہوا. تو یہ تو بڑا کرم ہو گیا کہ اللہ کا نام لینے کے لیے, اور نعت خوانی تو بہت بڑا فضل اور کرم ہے. تو بس وہ ذریعہ بن گئے ہم سب, اللہ تعالیٰ بنا دیتا ہے. تو ناظرین, ہماری بزم نور میں جو نیکی سیگمنٹ منعقد ہو رہا ہے اس کے روح رواں بھی اگر میں یہ کہوں کہ اشرف میمن صاحب ہیں تو غلط نہ ہوگا, کیونکہ اس میں جو بھی راشن غریب خاندانوں کو تقسیم کر رہے ہیں اس کا وعدہ اشرف میمن صاحب نے شاہ رخ مرزا سے, ایس ایم پروڈکشن سے اور ہمارے پروگرام سے کیا. سر آپ کا اس حوالے سے تہہ دل سے شکریہ. اور اس کے علاوہ بھی کیا سماجی خدمات ہیں آپ کی, ہمارے ناظرین محترم کو بتائیے گا. اچھا, میں الحمدللہ 2 تنظیمیں اور ہیں جن کے ساتھ میں اٹیچ ہوں. لائنز ایریا سول سوسائٹی ہے, اس کا میں جنرل سیکرٹری ہوں, جو آپ کے جیکب لائن ایریا ہے جس کو لائنز ایریا بھی کہتے ہیں. تو ایک سلسلہ تو وہاں پہ اس تنظیم سے میری وابستگی ہے, اور ابھی ایک تنظیم ہے قریشی وومن فاؤنڈیشن, اس کے ساتھ بھی میری اٹیچمنٹ ہے, اور وہ بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں اسپیشلی عورتوں کے حوالے سے. اور لائنز ایریا تو ہے ہی جنرلی, وہ سارے پروگرامز جتنے بھی ہوتے ہیں ویلفیئر کے, میڈیسنز کے حوالے سے, کیمپ کے حوالے سے, اور راشن کے علاوہ بھی جیسے سردیوں میں کمبل کا ہو گیا, پھر یہ آپ کا سستا بازار والا سلسلہ ہو گیا. تو اس طرح مختلف ایکٹیویٹیز ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں ٹائم ٹو ٹائم, اور بہت اچھی ٹیم ہے میرے ساتھ, لوگ اچھے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فضل و کرم کیا ہوا ہے کہ لوگوں تک اس کا فیس پہنچتا ہے اور لوگ اس سے مستفید ہوتے ہیں. تو بس اللہ سے دعا ہے کہ اچھے لوگوں کا ساتھ رہے اور اس میں اللہ تعالیٰ برکت ڈالے. تو اشرف میمن صاحب, موجودہ دور میں پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے, ڈالر رکنے کا نام نہیں لے رہا,
اور اشیاء خوردونوش کی قیمتیں آسمان پر پہنچ رہی ہیں. پھل فروش سرکاری نرخ جاری ہونے کے باوجود منمانی قیمتوں پہ پھل بیچ رہے ہیں. مہنگائی آسمان پر ہیں. آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو اور لوگوں کا گزر بسر کیسے ہو رہا ہے؟ بتائیے گا. بڑی مطلب یہ کہ مشکل صورتحال ہے کہ کوئی چیز لوگوں کی سمجھ سے باہر ہو گیا ہے. ابھی مجھے جیسے پتہ چلتا ہے کہ بھائی دودھ مہنگا ہو رہا ہے تو میں 2 کلو کی جگہ 5 کلو لے لیتا ہوں. اچھا اب اس میں میرا کنٹریبیوشن مہنگائی بڑھانے میں میرا زیادہ ہاتھ ہے اس طرح سے. اچھا ابھی لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ اپنے اس کنزپشن کو تھوڑا کم کر دیں گے تو ریٹ نیچے آ جائیں گے. لوگوں کی جب خرید کم ہوگی تو وہ فروخت کرنے والے پہ پریشر پڑے گا. صحیح بات. اچھا ہر مال جو ہے وافر مقدار میں کراچی میں ہے اتنے پورے پاکستان سے, کیونکہ یہاں ابھی دیکھیں یہ چلا تھا تھوڑی ٹائم کے لیے فروٹ کا چلا تھا تو آواز آنے لگی سبزی منڈی میں کہ وہ فروٹ جو ہے خراب گلنے سڑنے لگ گیا. اچھا اب کیونکہ ہم بحیثیت قوم ہمیں ٹرینڈ نہیں کیا گیا, ہمیں ترتیب میں لایا نہیں گیا, ہم کیونکہ عادی نہیں ہیں. اچھا اب ان سب چیزوں کو چھوٹی چھوٹی باتوں کے ہمارے جو اثرات ہیں ہمارے لیڈروں میں ہم پہ نمایاں نظر آتے ہیں کہ ہمارے یہاں برداشت کی کیفیت جتنے بھی ادارے ہیں سب میں کم ہے. خدا رہا ان لوگوں کو سوچنا چاہیے, ان غریب لوگوں کو سوچنا چاہیے. ایک 10 کلو آٹے کے لیے آدمی کی جان چلی جاتی ہے. بجلی کے نرخ جو ہیں یونٹ جو ہیں ریٹ کہیں سے کہیں پڑ رہے ہیں, گیس کے ریٹ کہیں سے کہیں بڑھ رہے ہیں, پیٹرول. اچھا پھر میڈیسن دیکھیں آپ, جو ضرورت کی مین چیزیں, ایجوکیشن کو دیکھیں آپ. اچھا میں قریشی وومن ویلفیئر کے حوالے سے میں نے ہاسپٹل کے اندر ایک دن بالکل فری رکھا ہوا ہے. میڈیکل ایک ہاسپٹل چھوٹا سا بنایا ہوا ہے, ڈسپینسری کہہ لیں جسے آپ, تو اس میں ہارٹ کے ڈاکٹر بیٹھتے ہیں, ڈاکٹر عامر ہیں, ہارٹ کے بڑے اسپیشلسٹ ہیں, وہ ایک دن دیتے ہیں فری آف کاسٹ. اور اسی طرح سے نامی گرامی ڈاکٹر ہیں, اسکن کے ڈاکٹر ہیں, ڈاکٹر محمد حنیف, اسی طرح سے دوسرے. لیکن اب یہ ہے کہ اپنی اپنی جگہ لوگوں نے اپنا حصہ ڈالنا ہے. اچھا کراچی کو شاباش ہے کہ یہاں کا چھوٹا آدمی یا بڑا آدمی بغیر کسی تفریق کے بہت ساری اپنی کنٹریبیوشن کرتا ہے. اس کراچی کو سنبھالنے والے یہاں کے متوسط لوگ ہیں, امیر لوگ ہیں, صنعت کار ہیں, بزنس مین ہیں, بلڈر ہیں. ان لوگوں نے ویلفیئر کا بہت کام کیا ہوا ہے اور یہ اپریشیشن جاتا ہے. شکوہ نہیں کر سکتے ہم, لیکن کیونکہ تنظیم نہیں ہے, منظم ہو کے کام نہیں کر رہے, اس وجہ سے یہ ساری خرابیاں آتی ہیں ویلفیئر سائٹ پہ. لیکن معاشی طور پہ ہمارے سربراہ ہیں یا ہمارے جو کرتا دھرتا ہیں وہ ان کو یہ معاملہ سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ جن کے ووٹوں پہ ہم آتے ہیں ان کی بھلائی, ان کی ویلفیئر کا کیا کریں. جی تو اشرف میمن صاحب, بچوں کی تعلیم و تربیت پر آپ نے بہت کنٹریبیوٹ کیا ہے, تو یہ جذبہ کیسے بیدار ہوا آپ کے اندر؟ بات یہ ہے کہ ایک میرا چھوٹا سا اسکول ہے, میٹرک تک اسکول ہے, 400 بچے تقریباً اسٹوڈنٹس ہیں وہاں پہ. اور وہ جو لائنز ایریا کی بات میں کر رہا تھا وہاں پہ میرا اسکول ہے. یہ آپ کا یہ اپنے آپ کا امام بارگاہ, علی رضا امام بارگاہ, اس کی بیک سائڈ پہ میرا اسکول ہے یہ. اور یہ اسکول جو ہے 1998 سے رن کر رہا ہوں میں. اچھا اب کیونکہ وہ علاقہ تھوڑا سا غربت والا ہے, تھوڑا سا وہ متوسط طبقے کا ہے, تو لوگوں کو وہاں جو میں دیکھتا تھا کہ یہ لوگ بیچارے اپنی فیسیں بھی نہیں دے پاتے اور بچوں کو تعلیم بھی دلانا چاہ رہے ہیں. تو جب اللہ کا کرم ہو اور اب اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذریعہ بننا ہو لوگوں کے لیے, تو پھر کوئی نہ کوئی آپ کو اچھی چیزیں نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں. تو بس وہ موٹیویشن اسی کو لے کے سب سے پہلے میں نے اسکول کے حوالے سے ہی میں نے یہ اپنا سلسلہ شروع کیا تھا. اور لوگوں کی جو خوشی میں دیکھتا تھا جب وہ بچے پاس ہو جاتے تھے, ان کے والدین کی دعائیں اور ان کا جو مجھے وہ فرحت نظر آتی تھی ان کے چہروں پہ, اور جو ریسپیکٹ, جو دعائیں مجھے ملتی تھی وہ بہنتہا مجھے خوشی دیتی تھی. ایسا لگتا تھا جیسے میرے اپنے بچوں کو میں نے جو ہے نا پڑھا لکھا کے کسی حد تک پہنچایا. اور میں آپ کو ایمانداری سے بتاتا ہوں کہ وہ بچے 2013, 2014, 2017, 2020 میں جب وہ بچے آتے تھے کسی نہ کسی اچھی جگہ پہ وہ موجود ہوتے تھے. میں آپ کو ایمانداری سے بتاتا تھا, کوئی آرمی میں کوئی اچھی پوزیشن پہ ہے, کوئی جو ہے آپ کا ڈاکٹر بنا ہوا ہے, کوئی اچھے اپنے آپ کے KSC میں 2-4 بڑے انجینئر بنے ہوئے تھے. بہت بڑی لیول پہ نہ صحیح لیکن ایسی پوزیشن پہ تھے کہ میرے لیے فخر کا باعث تھا کہ یہ بچہ جو ہے میرے اسکول میں پڑھ کے گیا ہے اور اس کا کسی نہ کسی طریقے سے میرا اس میں اس کا حصہ ہے. اور وہ آ کے ہمیں جس طرح سے وہ پوجتے تھے, جسے کہنا چاہیے کہ وہ آ کے بڑی عقیدت اور بڑی محبت کے ساتھ, اور آج بھی ان بچوں کے ساتھ میرا کنٹریبیوشن ہے کہ وہ مجھ سے رہتے ہیں اور کسی نہ کسی حوالے سے اپنی خوشی میں مجھے انوائٹ کرتے ہیں, مجھے بلاتے ہیں, اور وہ فیس بک پہ میرے ساتھ ہیں, مختلف سورسز پہ مجھے وہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کی دعائیں ملتی رہتی ہیں.
تو ناظرین، اشرف میمن صاحب کی گفتگو سن کر مجھے گاہے بگاہے ذہن میں یہی خیال آتا رہا کہ ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے، ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے، اور خدا ہمیں ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کوئی دکھائی نہ دے۔ اشرف میمن صاحب جو کار خیر آپ سر انجام دیتے ہیں، میری دل سے دعا ہے تمام لوگ ایسے ہی کار خیر انجام دیتے رہیں تاکہ ہر کسی کے گھر کا چولہا جلتا رہے، ہر بچہ تعلیم کے زیور سے آراستہ ہوتا رہے۔ اشرف صاحب، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے، کیا پیغام دینا چاہیں گے ہمارے ناظرین محترم کو؟ ہم جو ہے سب سے زیادہ ہمارا مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ہمارا جو بجٹ ہے نا، جی، غریب آدمی سے لے کے بڑے آدمی کا اپنی طاقت سے زیادہ بجٹ وہ بنا لیتا ہے۔ تو یہ جو ہماری جو سارے جو شاہ خرچیاں ہیں نا ہماری، اچھا وہ جو غریب آدمی ہے نا، وہ جو بیچارہ صدا سے غریب ہے، وہ بھی کہیں نہ کہیں حسرت لیے بیٹھا ہوا ہے، اس کی روٹی کی ضرورت بھی پوری نہیں ہو رہی۔ اچھا یہ خدا خوفی ہمیں اس لیے نہیں ہے کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے مزے ہیں تو بس ہم صحیح ہیں تو بس سب صحیح ہیں۔ تو اللہ کا واسطہ، رسول کا واسطہ، کہ تھوڑا سا اپنا اس حصے میں سے جو آپ جو شاہ خرچی میں سے کرتے ہو، وہ تھوڑا سا ان غریبوں کی طرف آپ کر دو، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید نواز دے، مزید آپ پہ رحمتیں و فضیلتیں ہو جائیں، آپ کی اولاد میں آپ پہ فضل ہو جائے، آپ پہ کرم ہو جائے، بیماریوں سے بچ جائیں، بلاؤں سے بچ جائیں، اور ممکن ہے کہ اللہ کے یہاں بھی سرخرو ہو جائیں۔ اور یہ ساری سرخروئی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اگر ہم اپنا لیں تو مجھے لگتا ہے کہ بہت سے یہ جو مسئلے مسائل ہیں ممکن ہے کہ یہ کم ہو جائیں اور ہم لوگوں میں صبر شکر بھی بڑھ جائے گا۔ تو ناظرین، اشرف میمن صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، ہمارے دل سے دعا ہے کہ خدا آپ کو مزید استقامت عطا کرے، خدا آپ کو آپ کے مقاصد میں پورا کرے، کامیاب کرے۔ بہت شکریہ اشرف میمن صاحب، آپ نے ہمیں مدعو کیا اپنے دولت خانے پہ، اور آپ کا اس معاملے پہ بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، ہم ممنون و مشکور ہیں آپ کے۔ تو ناظرین، بزم نور کا سلسلہ اپنے اختتام کو پہنچا، دوبارہ حاضر ہوں گے بزم نور کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ اور نئے مہمانوں کے ساتھ، تو روزانہ دیکھتے رہیے بزم نور۔ رنگ و نور کی بارش ہر جا، رحمت ہی رحمت ہے ہر پل، ہر مسجد ہر گھر میں رونق، برکت ہی برکت ہے ہر پل، کر لے اپنی بخشش کا اس ماہ میں کچھ سامان، رمضان ہر سو